ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ایک یہ سوال ہے کہ کیا انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد میں مٹی ہو کر کے فنا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے؟ تو کافروں کا تو چونکہ یہی عقیدہ ہے کہ ان کا کوئی مردہ جب مر گیا اسے جلا دیا اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ مسلمانوں میں وہ لوگ جو دینی تعلیم سے تعلق نہیں رکھتے، ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ بالکل مٹی ہو کر کے فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور یا پھر جو گمراہ اور بد مذہب ہے، ان کچھ گمراہوں اور بد مذہبوں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہی ہے کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ مٹی ہو کر کے ختم نہیں ہو جاتا، فنا نہیں ہو جاتا۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ میں جدا ہو جانے کا نام موت ہے۔ تو روح کا تعلق یہ جسم سے کٹ گیا، اور روح پہلے بھی باقی تھی اور انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ روح باقی رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ روح مختلف مقامات اور مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے یہاں تک آتی ہے۔ انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا تو عالم ارواح میں اس کی روح تھی۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو پھر ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے اندر روح ڈالی گئی، اور پھر بعد میں جب بندہ پیدا ہوا تو اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ میں دنیا کے اندر رہتا ہے۔ اور انسان جب رات میں سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں کہاں کی سیر کرنے جاتی ہے، لیکن اس وقت بھی روح کا ایک طرح سے تعلق انسان کے ساتھ میں باقی رہتا ہے، کیونکہ اگر نیند کی حالت کے اندر انسان کی روح سیر کرنے کے لیے جائے اور بالکل انسان کی روح کا تعلق انسان سے کٹ جائے تو پھر وہ انسان صبح کے وقت میں بیدار نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سویا ہوا رہ جائے گا۔ تو روح کا تعلق نیند کے اندر بھی اگرچہ انسان سے کچھ دوری اختیار کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایک گنا تعلق باقی رہتا ہے۔ اسی طرح انسان جب مر جاتا ہے تو جسم سے روح کا تعلق کٹ تو جاتا ہے، لیکن روح مرتی نہیں ہے۔ انسان کا جسم اگرچہ پھٹ جائے، پھول جائے، مٹ جائے، لیکن روح انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہا کرتی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو مر گیا اب وہ مٹی کے اندر مل گیا، فنا ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اور اس سلسلے کے اندر آپ آیتوں اور احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی روایات آپ کو ملیں گی۔ اور میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی روح کا تعلق تو اپنی جگہ، کافروں کی روحیں بھی مرنے کے بعد میں ختم نہیں ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے، جب جنگ بدر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور 70 کافر جب قتل کر دیے گئے تو ان کے بڑے بڑے سرداروں میں سے بہت سے لوگوں کو جب گھسیٹ کر کے بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے کنویں کے کنارے تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر کے ان لوگوں کو مخاطب کیا، ان سے خطاب فرمایا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ ہم سے تو رب نے جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا، جیسا کہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ، آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ عمر یہ سن رہے ہیں، جو میں بول رہا ہوں اس کو یہ سن رہے ہیں۔ تو اگر روح فنا ہو جاتی، اگر مٹ جاتی
اگر ختم ہو جاتی تو پھر مرنے کے بعد سننے کا کیا مطلب باقی رہ جاتا. اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے اس کو قبر میں لے جا کر کے رکھ دیا جاتا ہے, مٹی برابر کر دی جاتی ہے. لوگ اس مرنے والے کی قبر سے جب پلٹتے ہیں تو وہ مردہ اپنی قبر کے اندر پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح ابھی باقی ہے. اگر وہ روح فنا ہو گئی ہوتی تو پھر وہ کیسے آوازوں کو سنتا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی انسان کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو باہر روڈ کے اوپر کوئی آوازیں ہوتی ہیں ہلکی ہلکی, وہ اس کے کانوں میں نہیں آ پاتی ہے. تو قبر کے اندر تو کوئی سوراخ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, بندہ قبر کے اندر بند ہے, کوئی سوراخ نہیں ہے, اور لوگ دور جا رہے ہیں. ان دور جانے والے لوگوں کی, پلٹنے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز مرنے والا بندہ اپنی قبر کے اندر سن رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح باقی ہے ابھی. اور جیسا کہ روایتوں سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ انسان جب قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے اور پھر جب فرشتے آ کر کے اس کو جگاتے ہیں, تو اگر مرنے کے بعد انسان بالکل ختم ہو گیا تو اس کو جگانے کا مطلب کیا؟ اس کو جگایا جاتا ہے, اس سے سوالات ہوتے ہیں, وہ سوالوں کا جواب دیتا ہے, اس کے بعد میں عذاب اور ثواب کی طرف اس کو پھیر دیا جاتا ہے. تو مرنے کے بعد بھی انسان کی روح جو ہے وہ باقی رہتی ہے. اور اللہ کے بہت سارے ایسے بھی نیک بندے ہیں کہ ان کی روح تو باقی ہے ہی, ان کا جسم بھی سلامت رہتا ہے. جیسا کہ ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی حیات اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبیوں کی جو زندگی ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی حیات حقیقی کی طرح باقی ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ شہید بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے, لیکن دونوں کی زندگی میں فرق ہے. نبی جیسے حقیقی حیات کے ساتھ ہے ویسے ہی زندہ ہے, اور شہید کی زندگی یہ حقیقی زندگی نہیں ہوتی, یہ معنوی زندگی ہوا کرتی ہے. اور آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ شہید کی زندگی سے نبی کی زندگی دنیا سے جانے کے بعد میں اعلیٰ درجے کی ہوا کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر بھی رزق عطا فرماتا ہے, اور پھر ان کی حیات کا معاملہ تو بلندیوں کے اوپر ہوا کرتا ہے. اور آپ روایتوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بہت سارے ایسے نیک لوگوں کو شمار کروایا گیا جو مرنے کے بعد بھی اپنی قبر کے اندر ان کا جسم سلامت رہتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں جب انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے, اگر انسان موٹا تازہ ہے تو جلدی پھٹ جاتا ہے اس کا جسم, دبلا پتلا ہے تو دیر سے پھٹتا ہے, یا زمین اگر گرم ہے تو جلدی مردے کا جسم پھٹ جاتا ہے, اور اگر ٹھنڈی ہے تو دیر سے پھٹتا ہے. یا کچھ علاقوں کی زمین ایسی رہتی ہے جو کھاری زمین رہتی ہے تو وہاں پر بھی مردہ جلدی پھٹ جاتا ہے, اور جو کھاری زمین نہیں رہتی ہے وہ مردہ دیر سے پھٹتا ہے. لیکن اتنا ہے کہ چاہے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا, موٹا مردہ ہو یا دبلا پتلا مردہ ہو, زمین چاہے کھاری ہو یا کھاری نہ ہو, بہت سارے ایسے مردے ہیں کہ مرنے کے بعد میں ان کی روحیں تو باقی رہتی ہے, لیکن ان کا جسم قبر کے اندر جب رکھ دیا جاتا ہے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد میں پھول جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, اور پھر وہ کیڑے ان کے جسم کو کھا جاتے ہیں, اور پھر جو نجاستیں نکلتی ہیں کیڑے ان کو بھی کھا جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے وہ پھر بعد میں کیڑے آپس ہی میں ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں, اور کرتے کرتے پھر کچھ نہیں بچتا ہے. قبر کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو بس وہ برائے نام کچھ ہڈیاں بچ جاتی ہے, سب ہڈیاں بھی نہیں بچتی, برائے نام کچھ ہڈیاں بچ جاتی ہے. اگر کسی مردے کو دفن کرنے کا یہاں پہ آپ لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا تو چونکہ بمبئی کی سرزمین پر ایک ایک قبر کے اندر کئی مردوں کو ایک زمانے کے بعد میں نکال کر کے ہڈیوں کو پھر رکھ دیا جاتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبر جب کھودی جاتی ہے تو پہلے جو مردہ دفن کیا گیا تھا اس کی گھٹنے کی ہڈی اور سر کا جو حصہ ہے وہ اندر سے نکلتا ہے, باقی جو آپ نے اندر رکھا تھا اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا ہے. تو یہ
عام مردوں کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے خوش نصیب بھی مردے ہیں کہ اگرچہ وہ نبی نہیں ہے، اگرچہ وہ شہید نہیں ہے، لیکن جب ان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو ان کا جسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت رہتا ہے. قبر کے اندر وہ ایسے ہی سلامتی کے ساتھ میں رہتے ہیں. اب وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن پاک کے حافظ ہیں. ایک روایت پاک کا مفہوم ہے کہ جب حافظ قرآن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے فرماتا ہے کہ تو زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے مولا میری کیا یہ مجال کہ میں اس بندے کے جسم کو میں کھاؤں جس کے سینے کے اندر تیرا کلام پاک محفوظ ہے. تو حافظ قرآن جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو بھی سلامت رکھتا ہے. ایسے بہت سارے نیک لوگ ہیں، جیسے اللہ کی محبت کے اندر فی سبیل اللہ ثواب کے لیے اذان دینے والا جو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھتا ہے، اس کا جسم بھی قبر کے اندر سلامت رہتا ہے. ایسے بہت سارے نیک بندے، پرہیزگار بندے، متقی بندے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہر وقت لگے رہنے والے بندے، ایسے بندے جب انتقال کر جاتے. ایک روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان بڑا نیک، بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار ہے. وہ روزانہ اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد کی طرف جاتا، اللہ کی عبادت کرتا، کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا. ایک عورت کا دل اس کے اوپر آ گیا، وہ راستہ روک کر کے کھڑی ہو گئی، لیکن نوجوان نے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا. لیکن عورت کا فتنہ بڑا سخت فتنہ ہے. آخر وہ عورت کئی دن تک پریشان کرتی رہی اور عابد کو، اس نیک بندے کو جو دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا، اس کو شیطان نے ورغلایا اور عورت کے گناہ کی دعوت کے اوپر اب وہ نیک اور پرہیزگار بندہ اس عورت کے ساتھ ہو لیا. لیکن گناہ کا ارادہ کر کے جب وہ بندہ مومن آگے بڑھا ہے اور جو ہی وہ اس کے مکان کے قریب پہنچا ہے، اس کو وہ آیت کریمہ یاد آئی یا کسی نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یعنی مفہوم آیت یہ ہے کہ پرہیزگار لوگوں کو شیطان اگر بہکا دیتا ہے، جو ہی ان کو یاد آتا ہے فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ گناہ سے باز آ جاتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ سنی، بے ہوش ہو کر کے وہ گر گیا. اس زمانے کے اندر نیکیوں کا دور تھا، روزی حلال تھی، قرآن کی ایک آیت سنتے تھے دل کے اوپر اثر ہوتا تھا. اب آج کل تو آپ پورا قرآن پڑھ کر کے سنا دیں، دل پہ اثر نہیں ہوتا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ رات کے اندر قرآن کی ایک آیت سنتے تھے اور صبح کے اندر روتے روتے مسجدوں کے اندر آیا کرتے تھے. جو بندہ رات میں قرآن پڑھتا تھا صبح سے اس کے چہرے سے لگتا تھا خوف خدا ظاہر ہے. اور آج کل لوگوں کا ایسا حال ہے، رات میں اگر رمضان المبارک میں آپ شبینہ رکھ دیں، عشاء کی نماز سے لے کے سحری کے وقت تک پورا قرآن آپ شبینے میں بیٹھ کے سن لیں، لیکن دل کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر نہیں آتی. روزی حلال نہیں ہے، اس کے علاوہ گناہوں کا ماحول عام طور پر جو ہے وپا ہو چکا ہے. تو اس نوجوان نے ایک آیت کریمہ سنی، اس ایک آیت کریمہ کا ایسا اس کے دل کے اوپر اثر ہوا، بے ہوش ہو کے گر گیا. باپ ڈھونڈنے لگا میرا بیٹا گھر کیوں نہیں آیا. رات زیادہ گزر گئی، تلاش کرتے کرتے وہاں پہ آیا، اپنے بچے کو دیکھا تو اٹھا کر کے گھر پہ لے گیا. ہوش آیا، پوچھا بچہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، گناہ کی طرف میرے قدم بڑھے تھے، وہ آیت کریمہ جب مجھے یاد آئی تو میں بے ہوش ہو کے گر گیا. جب اس آیت کریمہ کو دوبارہ ریپیٹ کیا، جب وہ آیت دوبارہ پڑھی اور اپنے گناہ کو یاد کیا تو خدا کا ایسا خوف اس کے اوپر طاری ہوا کہ فوراً وہ انتقال کر گیا. اب جب انتقال ہوا اس کو قبر کے اندر لے جا کر کے رکھا گیا. میں یہی عرض کر رہا تھا، نیک لوگوں کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے. اس کو جب قبر کے اندر لے جا کر کے رکھا گیا، دفن کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کو پتا چلا، آپ نے کہا نیک نوجوان تھا، مجھے بتانا چاہیے تھا کہ حضور ہم نے سوچا کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ آرام فرما رہے ہوں گے، تو ہم نے جو ہے وہ آپ کے آرام کے اندر خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر کے کنارے گئے اور قبر کے کنارے جا کر کے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. چونکہ اللہ کے خوف سے اس کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
جو اللہ کی बारगाह में हाजिर होने से बंदा डर जाए, यानी डर करके गुनाह को छोड़ दे, अल्लाह ताला उसको दो दो जन्नतें अता फरमाता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आयत करीमा तिलावत की, वो मुर्दा अपनी कब्र के अंदर से बोल करके कहता है, आए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह ने मुझे दो जन्नतें अता फरमाई है मुझे। तो नेक और परहेजगार लोगों के जिस्म को भी मिट्टी नहीं खाया करती। जो बंदा दरूद पाक की कसरत करता है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर मोहब्बत से दरूद पढ़ता रहता है, कब्र की मिट्टी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उस बंदे के जिस्म को भी नहीं खाएगी। और दरूद पाक पढ़ने वाले की तो और भी अलग बहुत सारी बरकतें हैं, उसकी तो इतनी बड़ी फजीलत है। जो बंदा दरूद पाक पढ़ता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दरूद पढ़ने से फरिश्तों को पैदा करता है, वो क़यामत तक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। और इस सिलसिले के अंदर एक रिवायतों का अंबार है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, उन नेक बंदों के जिस्म को भी मिट्टी नहीं खाया करती है। और बाकी रूह का बाकी रहना ये तो हमेशा रहता है, और रूह तो किसी की जो है वो मर करके खत्म नहीं हुआ करती। और कयामत के दिन जो हमको दोबारा उठाया जाएगा, कैसे उठाया जाएगा? अगर रूह अगर खत्म हो गई होती, अगर फना हो गई होती, तो मरने के बाद दोबारा फिर कैसे जिंदा किया जाता? बंदा जब कब्र में रखा जाता है, फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आकर के उसको जगाते हैं। अगर मरने वाला बंदा, अगर इंतकाल करने वाला बंदा नमाजी है, तो उसको ऐसा लगता है कि असर और मगरिब के दरमियान का टाइम है और मैंने असर की नमाज पढ़ी नहीं है और सूरज जो है वो डूबने के करीब हो रहा है। उसको कब्र में ऐसा महसूस होता है। जब फरिश्ते आकर के उसको जगाते हैं तो वो कहता है, फरिश्तों अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी मैंने जो है वो असर की नमाज ही नहीं पढ़ी है, मुझे पहले नमाज पढ़ने दो। तो फरिश्ते कहते हैं, तो दुनिया में नहीं है, तो अब कब्र के अंदर आ गया है। और फिर उसके बाद में उसकी आंखें खुलती है तो उसको पता चलता है कि मेरा तो इंतकाल हुआ, मैं तो कब्र के अंदर पहुंच चुका हूं। तो इंसान जिंदा है, उसकी रूह बाकी है, तभी तो उसको इस तरह आकर के जगाते हैं और वो कहता है कि ऐ फरिश्तों मुझे नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए। और फिर आप देखें कि हम कब्र के किनारे जाते हैं और जाकर के उनको सलाम करते हैं। हदीस पाक के अंदर है, वो हमारे सलाम का जवाब देते हैं। अगर दुनिया के अंदर वो बंदा उसको पहचानता था और कब्र पे जाकर के उसने उसको सलाम किया, तो अंदर वाला उसको सलाम का जवाब भी देता है और उसको पहचानता भी है। सलाम का जवाब भी देता है और उसको पहचानता भी है। और अगर उसका कोई करीबी रिश्तेदार है, अगर उसके कब्र के किनारे जाता है, तो मरने वाले बंदे को जो है वो कुछ राहत महसूस होती है, राहत का एहसास होता है कि मेरा करीबी मेरे पास में आया है। और आपने हदीस पाक में पढ़ा भी है कि हर हफ्ते में यानी जुमा की रात के अंदर मुर्दे जो रूहें हैं वो घर के दरवाजे पे आती है। इसलिए तो हम लोग जुमेरात के दिन फातिहा करवाते हैं कि आज के दिन हमारे जो आबा व अजदाद है, हमारे मरहूमीन हैं, उनकी रूहें हमारे कब्र जो हमारे मकान के दरवाजे पे आई है, तो हम उनको सवाब पहुंचाएंगे तो बड़ी खुश होंगी। और वो हदीस पाक तो बड़ी मशहूर भी है कि जब कोई बंदा ईसाले सवाब करता है, हजरत जिब्रील अमीन उसको नूर के तबक में सजा करके कब्र वाले के सिरहाने लेकर के जाते हैं और कहते हैं, अय बंदे तेरे घर वालों ने तेरे लिए तोहफा भेजा है। अगर आपको अगर कोई तोहफा यहां पे लाके दे, कीमती तोहफा, आप कितना खुश होते हैं। तो जब मरने वाले बंदे को हजरत जिब्रील अमीन घर वालों का तोहफा ले जाके पहुंचे, वो मुर्दा बहुत खुश होता है। और पास वाले वो मुर्दे जिनके घर वालों ने उसे कोई तोहफा नहीं भेजा है, वो बड़े अफसुर्दा होते हैं, बड़े रंजीदा होते हैं। इससे एक बात ये भी समझ में आ गई कि कब्रिस्तान के अंदर अगर सुन्नी मुर्दे भी दफन है और अहले सुन्नत जमात के मरहूमीन भी दफन है और वहाबिया वगैरह भी अगर वहां पे दफन है, तो हर जुमेरात को अहले सुन्नत जमात के मरहूमीन के पास में जब हजरत जिब्रील अमीन घर वालों का तोहफा लेके पहुंचते हैं, तो वहां भी देवबंदियों की क्या हालत होती होगी उस वक्त। वो कहते हैं, जिंदगी भर हम लोग कहते थे ये लड्डू हैं, ये जो है वो नियाज फातिया वाले हैं, ये है वो है, आज हमको पता चल रहा है ये कितनी खुशियों का जो है वो सामना कर रहे हैं और हम परेशानियों के अंदर गिरफ्तार रहे। तो ये खुद इस बात की एक बड़ी दलील है कि रूहें बाकी रहती हैं, इंसान जो है वो फना। और एक रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने पाक की बात है, कोई सफर पे गया था, एक कब्र के किनारे जाकर के बैठ गया वो।
تو اچانک اس کو قبر میں سے آواز آنے لگی، تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وحسیر ولقد یعنی اس سورہ ملک کی پوری تلاوت اندر سے آواز آ رہی ہے، اور وہ جو کنارے جا کر کے بیٹھا تھا اس کو سن رہا ہے، اس کو بڑی حیرت ہوئی. اور ایک روایت میں تو ہے کہ اندر ایک شخص کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا. اب جب وہ پلٹ کر کے آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا تذکرہ کیا. تو مفہوم حدیث یہ ہے کہ ایسے بندے وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو جو ہے وہ جنت کے قندیلوں میں رکھتا ہے، اور پھر جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں آتی ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور یہ جو سورہ ملک ہے نا، اللہ کا شکر ہم لوگ سب سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر مرید ہے، چاہے کوئی رضوی ہو، حشمتی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، جو بھی ہو، ہم سب کے سب سلسلہ قادریہ کے اندر مرید ہے. اور سلسلہ قادریہ کے مشائخ کا یہ معمول ہے کہ رات کے اندر چند صورتوں کا وظیفہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، انہی میں سے ایک سورہ ملک ہے. ویسے ایک سورہ یاسین شریف کی تلاوت رات میں پابندی سے کرنا چاہیے، اور دوسرا سورہ ملک کی تلاوت کرنا چاہیے، تیسرا سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا چاہیے، اور ایک سورہ حام میم سجدہ. یہ چند صورتیں ایسی ہیں جن کی پابندی کے ساتھ میں روزانہ رات میں تلاوت کرنا چاہیے. سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کو ہم سورہ ملک کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانہ پاک میں اس سورہ کا نام تھا سورہ ناجیہ، نجات دینے والی سورہ. یعنی جو بندہ اس کو پڑھے گا قبر میں جائے گا تو بڑا آرام پائے گا. یہ سورہ اتنا آرام دے گی قبر کے اندر کہ بندہ جب جو اس کو پڑھا ہے اس آرام کو پائے گا، اس انعام کو پائے گا، خوشیوں سے پھولا نہیں سمائے گا. میں 2 منٹ 3 منٹ میں سورہ ملک پڑھتا تھا، اللہ نے اتنا بڑا انعام مجھے عطا فرمایا ہے. تو اگر ہو سکے قبر کے اندر آپ راحت چاہتے ہیں تو یہ سورہ ناجیہ یعنی سورہ ملک، اس کو یا تو یاد کر لیں، نہیں تو دیکھ کر کے روزانہ رات میں پابندی کے ساتھ میں پڑھیں. اگر اس سورت آپ لوگ وظیفہ رکھیں گے، قبر میں جب سب آپ کو دفن کر کے چلے آئیں گے، چاہے جری بری قبرستان میں رکھ کے آئیں، چاہے اس قبرستان میں رکھ، ادھر لوگ پلٹ کے آئیں گے، رات آئے گی، اس کے بعد میں آپ دیکھنا یہ سورہ آپ کو اپنے کیسے کمالات سے مالا مال فرماتی ہے، اور کیسے آپ کو عذاب سے، اگر عذاب کے فرشتے کدھر سے آئیں گے بھی تو یہ سورہ ملک اس کو روک لے گی، مردے کے قریب بھی نہیں آنے دے گی. اتنی بابرکہ یہ سورہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی، عذاب سے نجات دلانے کے لیے بہت بابرکت یہ سورہ ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بندہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے جسم کو بھی پھر مٹی نہیں کھاتی ہے، اور وہ امن و سکون کے ساتھ میں اپنی قبر کے اندر رہتا ہے.